بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس کرنی، وہ عاشق رسول کہ جس کی بدولت بھاری تعداد میں گناہگار لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اویس کی کنیت عبداللہ اور ایک روایت کے مطابق ابو عمر ہے۔ آپ کا مکمل نام اویس بن عامر قرنی یمنی ہے۔ آپ نے عہد نبوی تو پایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ حافظ ابو نعیم نے اس کی وجہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنی والدہ کا خیال رکھنے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کا شمار خیر التابعین میں ہوتا ہے، یعنی تابعین میں سب سے عظیم المرتبت انسان۔ آپ کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں ان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ وہ امراء کے پاس جانا چاہے تو انہیں اجازت نہ ملے، وہ کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہو تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، وہ کسی سے ملاقات کرے تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائے تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اویس کرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلے ہوئی ہے، اس کی نگاہیں جھکی، وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ زار و قطار رونے والا ہے، اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مدر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور سیدنا علی ابن ابی طالب سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروانا۔ حضرت عمر فاروق اور سیدنا علی نے 10 سال تک اویس کرنی کو تلاش کیا لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المؤمنین خلیفہ بنے، اسی سال حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور با آواز بلند کہا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور غرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ بہت غریب اور عام انسان ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کرے، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق غمگین ہوئے، گویا کہ اس بوڑھے شخص کی باتیں ان کو ناگوار گزری۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی کے بعد اس شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ ہمارے حرم میں موجود ہیں، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف گیا ہوگا۔ یہ سن کر عمر فاروق سیدنا علی فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق
ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چر رہے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، دونوں حضرات نے سلام کی۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ ہوں۔ پھر فرمایا، ہم تو جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور ان تمام انسان اللہ کے بندے ہیں۔ تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر سیدنا اویس کرنی نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے آقا نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے ایک اور نشانی بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دے۔ اگر وہ نشان موجود ہو تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا نے خبر دی تھی۔ یہ سن کر سیدنا اویس کرنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ نے حضرت سیدنا اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی اویس ہو جس کے متعلق ہمیں ہمارے نبی نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے استغفار کرتا رہتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر سیدنا علی نے جواب دیا، یہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی سیدنا اویس کرنی با ادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں۔ آپ مجھے یہیں ملنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ تکلف نہ فرمائے، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں ہیں، میں انہیں پاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیے میرے پاس چمڑے کے جوتے بھی ہیں، اتنی جلدی میں انہیں بیکار نہیں کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیے ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ پھر فرمایا، اے امیر المؤمنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کرنا آسان کام نہیں، بس جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ہلکا کر لے، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن خطاب نے اپنا درا زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت سیدنا اویس کرنی نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، جو کوئی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔